ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اور میں کشف المحجوب کے درس میں شریک ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اصحاب صفہ اور ائمہ اہل بیت اور بعد میں آنے والے مشہور مشائخ کا داتا صاحب نے تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، وہ بحث شروع ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب ہم قدرے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حالات بیان کرتے ہیں جو صوفیہ کرام کے ائمہ طریقت اور پیشوا سمجھے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بعد میں جتنے اولیاء یا صوفیاء ہوئے وہ بنیادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اقوال و احوال جن کا ابتدا میں اتباع کیا صحابہ نے اور اہل بیت نے، تو یہ جو صحابہ ہیں یا اہل بیت کے افراد ہیں یہ بنیادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصوف سے جو متعلقہ تعلیمات تھیں یہ اس کے ائمہ ہیں۔ تو لہٰذا یہ تصوف کے بعد میں تو امام اور قرار پائے، لیکن تصوف کے بنیادی طور پر امام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اصحاب صفہ اور ائمہ اہل بیت ہیں، جن کی نقش قدم پر صوفیاء نے چل کر پھر مقام قرب اور ولایت حاصل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جو صوفیہ کرام کے ائمہ طریقت اور پیشوا سمجھے جاتے ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد مہاجرین و انصار میں سے صوفیاء کے قائد، معاملات میں ان کے شیوخ اور احوال میں ان کے امام و رہنما ہوئے ہیں۔ تو یہاں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر تصوف کی جتنی بھی داستان ہے یا طریقہ کار ہے یا اسلوب ہے، اس کا اصلاً آغاز تو انبیاء کرام سے ہوا۔ تو تصوف کے اصل بانی یہ تمام انبیاء کرام ہیں۔ تو آپ نے دیکھا تصوف کے بارے میں جیسے آپ اور میں پڑھیں، تصوف بنیادی طور پر عقیدے یا عمل کی اس محنت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے بندے کی روحانیت ڈیولپ ہو۔ تو لہٰذا عقیدے کی وہ سطح جہاں جا کر باقاعدہ روح ڈیولپ ہو، یا اعمال صالحہ کی وہ کامل سطح جہاں سے جا کر روح کی بالیدگی، روح کا ارتقاء یا روحانی غذا ملے، اس جگہ کا نام ہے تصوف۔ تو چونکہ عام عقیدے سے روحانی بیداری نہیں ہوتی، اعمال صالحہ کو سطحی کرنے سے بھی روح کی بیداری نہیں ہوتی، لہٰذا عام عقیدے والا یا عام عمل صالح کا آدمی وہ تصوف کی چیزیں ڈیولپ نہیں کر سکتا۔ ہاں، جن کو عقائد میں رسوخ ہے، جن کے ایمان بہت پختہ ہیں، راسخ ہیں، تو ایمان کی پختگی اور کاملیت روحانیت کی طرف چلی جائے گی۔ اعمال صالحہ یا تقوی کامل یا طہارت کامل یہ بھی آخر کار روحانی بالیدگی، روحانی ارتقاء اور روحانی شعور کی چیزوں کی طرف چلی جائے گی۔ اس جگہ کو عام طور پر کہا جاتا ہے تصوف۔ تو آپ جملہ فارم رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تو سب سے پہلے یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح رکھی ہے، یا انسان کا جو باطن ہے، یا انسان کی جو ظاہری اور باطنی اصلاح ہے، اس کا بنیادی طور پر کام تو انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو پہلے امام تصوف کے اس تقوی اور طہارت کے یہ انبیاء ہیں۔
اب انبیاء کے بعد پھر یہ مقام حاصل ہے، جملہ فرماتے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے یہ جو صوفیاء کے صحابہ کرام جو ہوئے اور اہل بیت کے افراد جو ہوئے، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، ان میں سے جو اس لائن کے لوگ ہوئے، تو یہ جو مہاجرین و انصار اور اہل بیت کے افراد ہوئے، ان میں سے صوفیاء کے قائد، معاملات میں ان کے شیوخ اور احوال میں ان کے امام و رہنما ہوئے ہیں۔ یعنی یہ 3 لفظ بولے داتا صاحب نے، صوفیاء کے قائد، معاملات میں ان کے شیوخ اور احوال میں ان کے رہنما۔ تو گویا کہ تصوف میں ایک تو ہوتا ہے صفائی، طہارت، تقوی، جہاں انسان کا ظاہر و باطن پالیدگی سے، غفلت سے، گناہوں کی آلودگی سے الگ ہو اور بندہ بالکل صاف ستھرا، خالص اور پکا مسلمان قرار پائے۔ ایک یہ شعبہ ہے۔ پھر معاملات میں ان کے شیوخ، یعنی معاملات کے باب میں حقوق العباد، لین دین کے معاملات اور بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، اس باب میں یہ ان کے مرشد تھے، یہ ان کے شیوخ تھے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا احوال، ان کی وجہ سے جو کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، جو اس سے حاصل ہوتا ہے، جو اس کا ثمرہ اور رزلٹ نکلتا ہے۔ تو گویا کہ تصوف میں جب تک یہ 3 چیزیں اکٹھی نہ ہوں، نمبر 1 صفائی، صفا، نمبر 2 حسن معاملہ، نمبر 3 کیفیات کا وارد ہونا، احوال کا آنا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ بعد میں تصوف جو آپ کو 3 چیزوں میں نظر آتا ہے، یعنی صفا کے باب میں، معاملات کی درستگی کے باب میں، اور احوال کے وارد ہونے کے باب میں، تو انبیاء کرام کے بعد مہاجرین و انصار میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوئے جو ان 3 جگہوں پر بعد میں آنے والے لوگوں کے امام اور قائد قرار پائے۔ تو لہٰذا جو یہ سمجھتے جی تصوف بعد کی پیداوار ہے، صوفیاء نے جو بعد میں چیزیں کیں، اس کا تو شروع میں کوئی رنگ نظر نہیں آتا، اس کی کوئی ڈھب نظر نہیں آتی، اس کا کوئی سلیقہ یا طریقہ نظر نہیں آتا، تو شاید یہ ان لوگوں کی یا تو غفلت ہے یا معلومات کی کمی ہے، یا پھر اس کو جو بھی کہنا چاہیں، بہرحال داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورا فتویٰ صادر کر رہے ہیں کہ نہیں، تصوف کے ابتدائی امام انبیاء ہیں، پھر ان انبیاء کے بعد مہاجرین، انصار اور اہل بیت کے افراد ہیں جنہوں نے ان 3 جگہوں پر بڑا کام کیا، ایک صفائے باطن پر، ایک حسن معاملہ پر، اور تیسرا احوال و کیفیات کے وارد ہونے پر۔ یہ تصوف کا بعد میں جو تصوف ہوا، ان کو اب 3 ان جہتوں میں بند کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد مہاجرین و انصار میں سے صوفیاء کے قائد، معاملات میں ان کے شیوخ اور احوال میں ان کے امام و رہنما ہوئے ہیں تاکہ تیرا مقصد پورا ہو سکے۔ یعنی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس نے سوال کیا اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تو جو پوچھتا تھا کہ یہ تصوف جو ہے اس کا اصل ماخذ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے ابتدائی دلائل کیا ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے اولیاء اور صوفیاء
یہ انبیاء تھے، ان کی نبوت کے ساتھ یہ ان کی باطنی طاقت تھی۔ پھر اس کے بعد یہ انہی کے جو اولین شاگرد ہوئے، صحابہ اور اہل بیت مہاجرین و انصار میں سے یہ ان کے قائد بنے۔ اب آپ تذکرہ فرما رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان میں سے ایک۔ جملے داتا صاحب کی بڑے خوبصورت ہیں۔ ان میں شیخ الاسلام بعد از انبیاء افضل انام، خلیفہ پیغمبر، یہ دیکھیں تو عالم اسلام میں پہلا شیخ الاسلام کا لقب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا اور داتا صاحب نے وہ مینشن کیا۔ تو مسلمانوں میں سب سے بڑے بزرگ، بعد از انبیاء افضل انام، انبیاء کے بعد پھر سب سے افضل۔ تو لہذا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خیال اسی طرف ہے، اور آپ ان علماء اور صوفیاء میں سے ہیں جو افضلیت کے باب میں ظنیت کے نہیں، افضلیت کے باب میں قطعیت کے قائل ہیں۔ کچھ علماء عام طور پر یہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کے تعین میں یہ جملہ بول دیتے ہیں، جی یہ تو ایک ظنی مسائل ہیں، یا اس پر اتنا زور دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بہرحال داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ظنی معاملہ نہیں، یہ قطعی اور پختہ دلائل سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اگلا آپ کے لیے جملہ لکھا ہے، خلیفہ پیغمبر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے جو بھی کمالات تھے، ان کمالات کے پہلے جانشین وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ اس کے بعد لکھا، رہنما و امام اہل تجرید، یعنی تجرید کا لفظی معنی ہوتا ہے کٹ جانا، الگ ہو جانا، یعنی جہاں دنیا سے کٹ جانے یا مخلوق سے کٹ جانے یا شہوات سے کٹ جانے کی جگہ ہے نا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل تجرید کے رہنما بھی تھے اور امام بھی تھے۔ رہنما و امام اہل تجرید، اس لیے بڑی مشہور حدیث ہے آپ کے بارے میں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آپ جتنی باتیں ارشاد فرماتے ہیں، آیا ہم میں سے بھی کوئی بندہ ایسا ہے جو ویسے دیکھنے میں تو اس کا جسم ہمیں یہاں نظر آئے لیکن وہ جنت میں رہتا ہو، وہ عرش پر رہتا ہو، یا وہ آخرت کا آدمی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کا دوست ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بندہ ہے، یہ ظاہری طور پر آپ کو یہاں ہی لگے گا لیکن یہ ذہناً، قلباً، روحاً، باطناً یہ ادھر نہیں ہوتا۔ اس کا دھیان، اس کا لگاؤ، اس کا عشق، اس کی کیفیت یہ اگلے جہان کی ہے۔ یہ بنیادی طور پر بندہ آخرت کا ہے لیکن رہتا دنیا میں ہے۔ یہ باسی عرش کا ہے لیکن چلتا پھرتا آپ کو یہاں نظر آئے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں اہل تجرید، یعنی ذہنی طور پر، قلبی طور پر، روحانی طور پر وہ جو وابستگیاں ہوتی ہیں دنیا کے ساتھ، مال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، یہ جو لگاؤ ہوتے ہیں، ان تمام لگاؤ سے، تعلقات سے، روابط سے، میلانات سے بالکل کٹا ہوا ہے۔
تو اس لیے آپ نے ان کو لقب دیا رہنما و امام اہل تجرید۔ تجرید کا معنی تو بالکل کاٹ دینا۔ مجرد اس بندے کو عام طور پر کہا جاتا ہے جس بندے کی دنیا میں شادی نہ ہو، حالانکہ آپ شادی شدہ تھے، بڑے تاجر تھے، امیر بھی بڑے تھے، بیوی بچے تھے، لیکن داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ان کو کوئی نہیں تھا۔ تو یہ ان کے باطن کی اور ان کے لگاؤ کی اور ان کے عشق اور محبت کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ پیشوائے ارباب تفرید، دوسرا آپ نے فرمایا کہ یہ جو صاحب فرد، تجرید کا تو اشارہ ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح رہنا کہ لوگ کہیں یہ رہتا دنیا میں ہے لیکن یہ دنیا میں نہیں رہتا، اس کا ظاہر دنیا میں ہے، اس کا باطن اگلے جہان کا ہے۔ اور ارباب تفرید عام طور پر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو منفرد مقام پر فائز ہو جائیں، ان کے زمانے میں ان کے پائے جیسا کوئی بندہ نہیں۔ تو تجرید میں بندے کے کردار کی طرف، سوچ کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا اس کے معاملات کی طرف، اور تفرید میں اس کی بلندی پرواز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی جو بھی صاحبان تجرید ہوئے آپ ان کے بھی امام و رہنما ہے، اور جو ارباب تفرید ہوئے آپ ان کے بھی پیشوا ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داتا صاحب تعریف کر رہے ہیں۔ پہلا لقب دیکھیں، آپ کو کہا شیخ الاسلام، دوسرا کہا بعد از انبیاء افضل خلق، ساری مخلوق میں انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل۔ تیسرا آپ نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن میں خلیفہ، ظاہری خلافت بھی آپ کے پاس تھی، باطنی خلافت بھی آپ کے پاس تھی۔ آگے فرمایا امام اہل تجرید، پیشوائے اہل تفرید، جو دنیا میں مجرد رہے آپ ان کے بھی رہنما ہیں، جو دنیا میں ایسے مقام پر روحانیت کے باب میں گئے کہ وہ سب سے ہی منفرد ہو گئے، آپ ان کے بھی پیشوا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خواہشات نفسانی سے بعید، تو آپ نفسانی خواہشات سے بالکل دور تھے، یعنی حفاظت الہیہ میں تھے، بلکہ بڑی خوبصورت مورخین نے آپ کے بارے میں معلومات جمع کی ہیں۔ اچھا، یہ اللہ کا نظام قدرت ہے، کچھ لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اگرچہ اس زمانے میں کوئی ظاہری مذہب بھی نہیں تھا اور ظاہری اسلام بھی نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا منتخب فرماتا ہے کہ ان کی فطرت سلیمہ پر وہ قائم رہتے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان کی فطرت پر والدین کے، ماحول کے اور ایجوکیشن کے اثرات آتے ہیں، تو فطرت گدلی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، متاثر ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ فطرت سلیمہ پر فائز رہے تو آپ کے بارے میں سب نے لکھا ہے کہ عرب کے معاشرے میں جہاں اور کئی افراد تھے جنہوں نے پوری زندگی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، اس میں ایک نام سیدنا صدیق اکبر کا بھی آتا ہے۔ حالانکہ وہ سارا بت پرستی کا ماحول تھا، لیکن آپ نے کبھی وہ بتوں کو سجدہ نہیں کیا، ان کا طواف نہیں کیا، ان سے کوئی حاجت مانگنے نہیں گئے۔ تو اس وجہ سے لکھا خواہشات نفسانی سے بعید۔ تو آپ دیکھ لیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تقریباً شیخ الاسلام ایک، بعد از انبیاء افضل انام دو، خلیفہ پیغمبر تین، رہنما و امام اہل تجرید چار، پیشوائے ارباب تفرید پانچ، خواہشات نفسانی سے بعید چھ ٹائٹل دے کر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اب آپ کا نام لیا
ابو بکر بن عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو آپ آگے پڑھیں گے داتا صاحب رحمۃ اللہ نے جس اہتمام کے ساتھ آپ کے القابات ذکر کیے، یعنی جس بزرگ کا جو مقام و مرتبہ آ رہا ہے اسی کے اعتبار سے آپ القابات بھی دیتے ہیں اور ان پر اپنا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کا نام بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی کرامات مشہور ہیں اور معاملات و حقائق میں آپ کے دلائل اور ارشادات ظاہر ہیں۔ یعنی ایک تو یہ آپ نے داتا صاحب آپ کی کرامتیں، کرامت کا ایک تو معنی ہوتا ہے کہ باقاعدہ کوئی خرق عادت فعل ہو جائے، یعنی جو ایک روٹین سے ہٹ کر کام ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو ان کی سب سے بڑی کرامت یہ دیکھیں کہ ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحبت کا، آپ کے دوست ہونے کا اور گہرے یار ہونے کا آپ کو اعزاز ملا، یہ صحابہ میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ آپ بچپن کے، جوانی کے، بڑھاپے کے، برزخ کے، آخرت کے، ہر جگہ کے یار ہیں۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں میں اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مٹی سے میرے جسم کی تشکیل کی گئی ہے اسی مٹی سے ابو بکر صدیق کو بھی بنایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مبدأ کے باب میں، بیس کے باب میں اور اس بنیادی صلاحیت کے باب میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب تر تھے۔ اس لیے داتا صاحب نے لکھا آپ کی کرامات بڑی مشہور ہیں۔ یہ کرامات پھر ولایت کے باب میں بھی آپ کی بڑی کرامتیں تھیں، آپ کی بڑی روحانیت تھی، اور کرامت ظاہری بھی بڑی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طور پر آپ جہاں بھی بیٹھتے تھے آپ کے دائیں طرف اور آپ کے بائیں طرف جگہ چھوڑ دی جاتی تھی، باقی صحابہ اپنے حسب مرتبہ بیٹھتے تھے، تو آپ کی دائیں طرف ہمیشہ سیدنا صدیق اکبر کو بٹھایا جاتا تھا اور آپ کی بائیں طرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا جاتا تھا اور باقی صحابہ حسب مراتب پھر بیٹھتے تھے۔ تو ویسے بھی آپ کی بڑی کرامتیں مشہور ہیں، بلکہ ایک واقعہ جو تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی رحمۃ اللہ نے کافی واقعات لکھے ہیں، بلکہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عائشہ کو بلا کر کہا کہ میری یہ جو جائیداد ہے اس کو ذرا آپ نے بڑے سلیقے سے تقسیم کرنا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کی ایک اور بہن بھی آ رہی ہے، اس کا بھی حصہ آپ نے رکھنا ہے۔ حالانکہ جب آپ وصال کے قریب تھے آپ کی ایک زوجہ محترمہ وہ بچے کے ساتھ تھیں، تو آپ نے پہلے بھی بتایا کہ نایا مہمان جو تشریف لا رہا ہے وہ بچی ہے۔ اس طرح کر کے آپ کی کئی کیفیت۔ اچھا، آپ کی سب سے بڑی جو کرامت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی ایسے چیزیں آئیں جہاں کچھ صحابہ کو اعتراض کی کیفیت ہو گئی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بچپن کے، جوانی کے دوست تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جہاں کئیوں کو تحفظات ہوئے، آپ کو کبھی بھی کوئی تحفظ نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جہاں ظاہری طور پر آپ کے علم ہے کہ جو معاہدے میں شرائط تھیں وہ مسلمانوں کے حق میں کم لگتی تھیں، کافروں کے حق میں زیادہ تھیں، وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی گھبرا گئے، بھئی یار یہ معاہدہ کس طرح کا ہو رہا ہے کہ اگر مکہ سے کوئی بھاگ کر مدینے آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے، لیکن اگر مدینے سے کوئی بندہ مکہ چلا گیا تو اگر وہ واپس ہمیں نہ کریں تو ہم واپسی کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ بھئی اتنا ان کو کیوں لچک دی جا رہی ہے تو نہیں سمجھ آ رہا۔ تو حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس ہے، اور چونکہ صحابہ تو آپس میں ایک کلاس فیلو ہیں، وہ جھگڑنے لگ گئے، بھئی یار آج حد ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں، تو ان کا نبی برحق، تو ہمارا اللہ نہیں ہے تو اللہ بھی ہے،
تو ہمارا دین حق نہیں ہے تو دین بھی حق، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتنا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ عمر یہ بات شاید میرے پیش نظر نہیں، یہ اللہ کا رسول ہے، ظاہری طور پر سمجھ آئے یا نہ آئے یہاں اعتماد کرنے کی بات، وہ بہتر جانتے ہیں کہ ظاہری طور پر اگرچہ شرائط ایسی لگ رہی ہیں جس میں ان کی طرف وزن لگ رہا ہے، لیکن چونکہ غیب کے معاملات ہوتے ہیں، مستقبل کی باتیں ہوتی ہیں، آپ اور میں تو صرف ظاہر دیکھ سکتے ہیں، انبیاء کی نگاہیں نتائج کے باب میں جہاں تک جاتی ہیں وہ ان کا ہی مقام ہے۔ تو یہ آپ کا جواب سننے کے بعد حضرت عمر کی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوا، یار ہم تو ظاہری قرائن کو دیکھتے ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ذات گرامی دیکھ رہے تھے کہ یہ صرف مجھے جنگ بندی کی جو 10 سال بھئی جنگ نہیں ہوگی، اگر یہ مجھے تبلیغ کرنے کا موقع دے دیں اور یہ جنگوں میں، لڑائیوں میں اور جھگڑوں میں اور ایک معاشرتی تناؤ چل رہا ہے جس میں الجھا ہوا ہوں، اس سے اگر تھوڑا سا مجھے باہر نکلنے کا موقع مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اتنا مؤثر اور اتنا زوردار دلیل کے طور پر بھیجا تھا کہ آپ کو دیکھنے والے، صحبت میں بیٹھنے والے، بات کرنے والے، گفتگو کرنے والے کوئی بندہ نہیں تھا جو متاثر ہو کہ نہ جا رہا ہو۔ آپ کی نگاہ اس پر تھی، بھئی جنگ بندی ہو، 10 سال جنگ نہ کریں، معاہدہ طے ہو گیا، باقی کوئی شرائط ان کی طرف جاتی بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، صرف یہ ہے کہ لڑائی کا ماحول ایک دفعہ ختم ہو۔ تو پھر آپ نے دیکھا معاہدہ کیسا ہے، آپ جب معاہدہ کر کے واپس آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے نبی یہ 10 سال جو جنگ نہ کرنے کا آپ نے معاہدہ کفار سے منا لیا ہے، یہ فتح عظیم ہو گئی، اب یہ آپ کا راستہ نہیں روک سکیں گے، چونکہ اس وجہ سے لوگ جو مسلمان ہونا بھی چاہتے تھے وہ اس لڑائی جھگڑے کے ماحول کی وجہ سے وہ فضا نہیں بن رہی تھی۔ اب ذرا آپ تسلی سے تبلیغ کریں، وفود آپ کے پاس آئیں گے، بیرون ممالک آپ خطوط لکھیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، چونکہ اب آپ کا نام، آپ کا پیغام دور دور تک پہنچ گیا ہے، لوگ بڑا آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں، ملنا بھی چاہتے ہیں، تو اب یہ فتح عظیم ہو گئی۔ تو آپ نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس موقع پر بھی ہمیشہ حالت اطمینان پر فائز رہی، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ داتا صاحب نے بولا کہ آپ کی کرامات مشہور ہیں، معاملات و حقائق میں آپ کے دلائل اور ارشادات ظاہر ہیں۔ بہت سارے معاملات تھے اور حقائق کی باتیں تھیں، ان میں جو آپ کے دلائل بڑے وزنی تھے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناسی جو اللہ نے آپ کو دی تھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک آدھ میں واقعہ بتاؤں جس سے آپ حیران ہوں گے۔ حضرت اسامہ بن زید کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف جنگ کے لیے روانہ کیا۔ اس قافلے کو رستے کے درمیان خبر مل گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، تو وصال ہو جانے کے بعد وہ قافلہ واپس آ گیا اس غم کی حالت میں اور افسوس کی حالت میں۔ تو بلکہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے علماء سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے مشکل وقت کب آیا؟ تو علماء کے اپنے اپنے جوابات، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے مشکل وقت وہ تھا جب صحابہ کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ تو یہ بہت مشکل وقت تھا۔ اس مشکل وقت میں بھی دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا عاشق رسول اور بہت بڑا یار غار دوست ہونے کے باوجود بھی جس صبر کا، جس تحمل کا
اور جس پختگی کا مظاہرہ کیا وہ بھی آپ ہی کا کمال تھا۔ تو وہاں آپ نے دیکھا کہ صحابہ چپ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر مضبوط دل والے صحابی وہ بھی ہل گئے، تلوار لے کر پھر رہے ہیں کہ جس نے کہا کہ حضور نبی اکرم وصال کر گئے ہیں تو میں اس کا سر گردن سے اڑا دوں گا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کو بھی کنٹرول کر کے دکھایا۔ یہ معاملات تھے، یعنی جہاں صبر کا مظاہرہ اور جہاں اس تحمل کا مظاہرہ اور اس کا مظاہرے کی باری ہے، تب بھی آپ سب سے آگے تھے۔ اچھا میں واقعہ بتا رہا تھا، وہ شام کی طرف جانے والا قافلہ جب واپس آیا، اب جنازے کی تجہیز و تکفین کے بعد، معاملے کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن گئے تو آپ نے پہلے ہی آرڈر یہی جاری کیا کہ اسامہ بن زید اور ان کا لشکر روانہ ہو۔ وہ سارے صحابہ جمع ہو گئے، اتنی دکھ کی کیفیت ہے، غم کی کیفیت ہے، جسم نہیں سنبھالے جاتے، دل نہیں سنبھل رہے، آنکھیں نہیں چپ کر رہی، تو آپ یہ تھوڑا صبر کریں۔ تو چونکہ وہ مزاج شناس نبی نے کرنا، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب حضور نے اپنی وفات سے پہلے روانہ کیا تو یہ آپ کے بھی علم میں تھا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، تو آپ روک سکتے تھے کہ نہیں آپ نہ جائیں تو پھر میرے بعد جائیں۔ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا کہ یہ تو جو ہوگا سو ہوگا۔ اب وہ تو پھر جب سیدنا صدیق اکبر اس پر ڈٹ گئے تو حضرت عمر حضرت علی تک بھی کہتے رہے، حضرت صاحب ہم تو سمجھتے تھے آپ کمزور دل آدمی ہیں، وہ آپ تو بہت جرأت مند آدمی ہیں کہ اتنا بڑا فیصلہ کہ جہاں اب مدینہ کے اندر ابھی سوگ کی کیفیت بھی ختم نہیں ہو رہی تو آپ یہ بھیج رہے ہیں۔ تو اس میں آپ نے حضرت عمر کو کہا جی آپ بھی جائیں، باقیوں کو کہا آپ بھی جائیں۔ اچھا پھر دوسرا سوال ہوا کہ جناب اسامہ بن زید چونکہ تجربہ کار صحابی نہیں ہیں تو ان کے نیچے بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے سپہ سالار، خالد بن ولید جیسے، ابو عبیدہ بن جراح جیسے بڑے، وہاں یعنی آپ کو پتہ ہے وہاں جو سپہ سالار ہوتا ہے وہ تو ایک ٹیم کا ممبر، اس نے تو آپ نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا کہ جس کا امیر حضور اسامہ بن زید کو متعین کرے ہیں وہاں ابو بکر کی کیا جرأت ہے کہ ان کی جگہ کسی کو متعین کرے۔ حضور بہتر جانتے ہیں کہ کس کو امیر بنانا ہے یا نہیں بنانا۔ اسی کی طرف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ معاملات اور حقائق میں آپ کے دلائل اور ارشادات ظاہر ہیں، یعنی آپ کے زمانے میں یہ جتنے بھی معاملات ہیں، حقائق کی باتیں آئیں، وہاں جس چیز پر آپ نے سٹینڈ لیا بعد میں تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ سٹینڈ اگر نہ لیا جاتا تو شاید حالات بدل جاتے اور حالات رخ موڑ جاتے۔ اچھا ایک یہ محاذ کھولا جہاں آپ نے سٹینڈ لیا۔ دوسرا کچھ قبائل جو زکوٰۃ دینے کے منکر ہو گئے اور انہوں نے یہ دلیلیں پیش کی جی زکوٰۃ تو اس وجہ سے دی جاتی تھی کہ جب مالی طور پر مسلمان کمزور تھے تو امیر لوگ پیسے دیتے تھے، تو اب زکوٰۃ کا حکم تو منسوخ ہو گیا تو ہم تو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان کے بارے میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سب صحابہ کو بلا کر کہ جو بندہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ کی نکیل بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج اگر نہیں دے گا تو میں اس کا تن بدن سے جدا کروں گا، سر اس کا میں قلم کروں گا، میں لچک پیدا نہیں کر سکتا۔ اس پر بھی صحابہ نے کہہ دیا جی یہ سخت اقدام نہ کریں، ان کو ذرا سمجھاتے ہیں، تبلیغ کر لیتے ہیں، ڈائیلاگ کر لیتے ہیں۔ تو آپ کا خیال رہا یہ ڈائیلاگ کا موقع نہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس طرح کا سخت اقدام آپ نہیں اٹھا سکتے تو یہ لچک در لچک پیدا ہوتی جائے گی، اور ایک دفعہ ماحول میں آپ نے لچک پیدا کی نہیں تو ماحول کی گرفت آپ سے گئی نہیں۔ اس پر بھی تاریخ نے ثابت کیا کہ جب آپ نے یہ اقدام کیا تو ان میں جو باغی تھے وہ مارے گئے اور ان میں جو فرما بردار تھے دوبارہ وہ رجوع کرے۔
تیسرا آپ نے دیکھا جو معاملہ آپ کے زمانے میں بہت زیادہ اٹھا وہ مسیلمہ کذاب اور اس کے علاوہ باقی مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، ان کے خلاف بھی آپ نے برموقع اور سخت اقدام کر کے جھوٹے مدعیان نبوت کا سر قلم کیا۔ اب یہ جو آپ کے زمانے میں یہ جو معاملات تھے، یہ جو حقائق تھے، اس پر جو آپ کا قدم تھا اور آپ کی دلیلیں تھیں، آپ کے اقدامات تھے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملے سنیں، اور معاملات اور حقائق میں آپ کے دلائل اور ارشادات ظاہر ہیں، تو یہ آپ کو پھر بعد میں ظاہر ہوا کہ اچھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تمام اقدامات ٹھیک تھے۔ ویسے اس حدیث کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اگرچہ یہ خلافت راشدہ کے جو بنیادی طور پر 30 سال ہیں، ان 30 سالوں میں ظاہری طور پر تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، لیکن آپ نے ان 30 سالوں کے رشد پر ہونے، ہدایت پر ہونے، درست ہونے اور صحیح ہونے کی باقاعدہ گارنٹی دی، اور یہ بھی کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ بھی لازم اور ضروری ہے، اور میرے بعد جو خلفاء راشدین طریقہ متعین کر جائیں اس طریقے کی پابندی بھی لازمی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر 30 سال بھی آپ ہی کے ہیں، لیکن ایک نظام قدرت ہے، آپ ظاہری طور پر موجود نہیں، لیکن تاریخ کے اوراق پڑھ لیں، اس دوران ہونے والی خلافت کے امور کو پڑھ لیں، جو نظم تھا، جو ماحول تھا، جو عبادات تھیں، اور جس طرح کے لوگ تھے اور جو نظام تھا، وہ واقعی بالکل عین نظام نبوی تھا۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا میں اگلے زمانوں کی گارنٹی نہیں دیتا، اگلے زمانوں میں پھر وہ ڈھب نہیں رہ سکے گی، وہ طریقہ نہیں رہ سکے گا۔ تو اس وجہ سے ہمارے صوفیہ اور مشائخ نے کہا ہے کہ یہ جو حضرت امام حسن کے دور کے ختم ہونے تک، جب آپ نے 6 ماہ خلافت فرمائی، یہ خلافت راشدہ کا دور ہے، اور اس خلافت راشدہ کے دور کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دور قرار دیا۔ تو اس میں پہلا چونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع دیا گیا امت کی طرف سے، تو آپ نے پھر جو بھی اقدامات کیے وہ سب کو ماننا پڑا کہ نہیں، آپ کے اقدامات درست، صحیح، بربنۂ حقیقت اور ایسے ہی ہونے چاہیے تھے جیسے آپ چاہتے تھے۔ آپ کے دلائل و ارشادات ظاہر ہیں۔ تصوف کے باب میں بھی آپ کا مختصر ذکر کیا گیا۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے صوفیانہ اور اولیاء کی ڈھب کے افعال تھے، جن کی بعد میں صوفیاء نے نقل کی یا اس کو کاپی کیا یا اس طرز پر چلے، تو کہتے اس کا ایک ذکر تو میں تصوف کے باب میں کر چکا ہوں۔ تو آپ کے علم میں ہونے چاہیے کہ تصوف کے باب میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صفا کی 2 قسمیں کی تھیں، ایک ہے صفا اصول کے باب میں اور ایک ہے صفا فرع کے باب میں۔ صفا اصول کے باب میں تو یہ تھا کہ وہ ایسا بندہ صوفی جس کا دل، دماغ اور روح اور اللہ کے رسول اور دین کے ساتھ تعلق میں کامل اس طرح وابستہ ہو کہ باقی طرف وہ نہ جائے، یعنی وہاں ہمیشہ ترجیح اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور دین کی رہے۔ یہ تو اصولی صفا تھی، اور آپ نے ایک صفا کی فرع بھی بیان کی تھی کہ وہ بندہ دنیا میں تو رہے گا، لیکن دنیا کے مال و دولت سے، دنیا کے جاہ و منصب سے اور دنیا کی محبت اور خواہشات سے وہ بندہ الگ ہوگا۔ تو داتا سے اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ صفا کا اصول اور فرع وہ میں نے تصوف کی باب میں بیان کیا ہے، جس میں آپ کا ذکر کیا۔
اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ یعنی اولیاء آپ کو اہل مشاہدہ کا سرخیل مانتے ہیں، یعنی جتنے بھی اہل مشاہدہ ہوئے جن کے اوپر روحانی مکاشفات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے انوار و تجلیات جن پر واضح کیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری روحانیت جن پر ظاہر ہوئی، دین کے حقائق جن پر منکشف ہوئے، یہ جو 3 قسم کے اہل مشاہدہ لوگ ہوتے ہیں، ان تمام اہل مشاہدہ کے آپ سردار ہیں۔ تو گویا کہ اس کو دوسرے لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں تمام اولیاء کے آپ سردار قرار پائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے روایات و حکایات تھوڑی تعداد میں مروی ہیں۔ اچھا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے علم کا سطح، ایک ہوتا ہے علم کی وسعت۔ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس علم کا سطح ہو نا، مغز، وہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا، چند باتیں بس، اور جن کے پاس علم کا مغز نہ ہو وہ ہو سکتے لمبی بات کریں۔ تو آپ کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم گو بھی بڑے تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم باتیں اور کم چیزیں آپ نے روایت کی ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کو کامل گہرائی حاصل ہو وہ اصل گہرائی کی بات کرتا ہے، تو گویا کہ اس کی باتیں نصیحت آموز ہوتی ہے۔ تو نصیحت آموز باتیں کوئی لمبی چوڑی نہیں ہوتی، وہ کوئی لمبے درس نہیں ہوتے، پتے کی بات، مکمل بات، گہری بات۔ تو اس وجہ سے داتا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہی وجہ تھی کہ چونکہ وہ تمام مشاہدے والوں کے سردار تھے، تو لوگوں نے ان سے جس نے بھی بات سنی ہمیشہ پتے کی بات سنی۔ تو آپ سے روایات اور حکایات کم ہیں۔ دوسری بات یاد رکھیں قاعدے کے طور پر، چونکہ یہ ایک ایسی بحث ہے جس سے بعض لوگ مغالطہ کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بعد میں محدثین نے کم باتیں روایت کی ہیں، بلکہ بعض کتابوں میں تو لکھا ہے کہ آپ کے بارے میں 12 یا 15 روایتیں ہیں، اور حالانکہ آپ یار غار، کوئی واقعہ نہیں جس میں سیدنا صدیق اکبر آگے نہ ہو۔ تو یار یہ کیا بات؟ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ایک زندگی کا مسئلہ ایک دورانیہ ہوتا ہے، اس دورانیے میں ایک چیز کے بارے میں 5 یا 6 سٹیپ لیے جاتے ہیں۔ مثلا اسی نماز کو ہی لے لیں تو آپ نے نماز میں رفع یدین بھی کیا، رفع یدین نہیں بھی کیا، 2 عمل ہو گئے۔ اب سیدنا صدیق اکبر سے اگر کوئی بندہ پوچھے تو وہ یہی کہیں گے کہ رفع یدین نہیں کرنا۔ بھائی حضور نے رفع یدین، انہوں نے وہ بات بیان کرنی جس پر آگے امت نے عمل کرنا ہے، پیچھے کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا وہ داستان اس کو سنانے کی ضرورت نہیں۔ ان کو صرف اتنا بات کہنی ہے کہ یہ ایک معاملہ تھا جس کے 10 سٹیپ تھے، آخری سٹیپ یہ تھا جس پر آپ اور میں نے عمل کرنا ہے، پیچھے کیا تو اس کو روک دیں، وہ اس کو کہیں یہ آپ کی متعلقہ بحث ہی نہیں۔ آپ کا اور میرا تعلق چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال سے، ان احوال سے اور ان معاملات سے جن کو آپ فائنل ڈگری کر کے گئے، آگے یہ کریں۔ تو پچھلے واقعات، اب وہ جو لوگ ہوتے ہیں عام محدثین، وہ ساری باتیں سناتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر ساری باتیں نہیں، وہ آخری بات کرتے ہیں۔ یہ بلکہ آفرانوں ایک مناظرہ ہوا تو مناظرے میں کتابیں لے کر آئے، جی ہم کتابوں سے دکھاتے ہیں کہ حضور نے رفع یدین کیا، دوسرے کتاب لیں جی ہم کتابوں سے دکھاتے کہ حضور آخری عمر میں رفع یدین کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اچھا، ان میں جو ثالث بیٹھا تھا اس نے کہا یار اس بات کو چھوڑیں، سیدنا صدیق اکبر کو کسی نے رفع یدین کرتے دیکھا ہے؟
کیونکہ وہ ان کا یار تھا، دوست تھا، تو انہوں نے نہیں۔ وہ خلیفہ رہے 2.5 سال، ان کو کسی نے 2.5 سال میں تو سب لوگوں نے دیکھا، کسی نے نماز میں رفع دین کرتے دیکھا ان کو نہیں۔ تو انہوں نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 2.5 سال باقاعدہ امامت کراتے رہے، ہزاروں لوگوں نے، کتنے لوگوں نے ان کے پیچھے نماز، کوئی ایک کہہ دے کہ وہ جماعت کراتے ہوئے یا علیحدہ نماز پڑھتے رفع دین کیا تو ان کا نہ، ان کے پھر یہ بات پکی ثابت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ترک رفع یدین تھا۔ اب چیزیں طے ہوتی ہیں ایسے، ویسے وہ رفع یدین آپ نے کیا، یہ 12 روایتیں ملتی ہیں، رفع یدین نہیں کیا یہ بھی 10-11 روایت ملتی ہیں، ان میں آپ بحث کرنے بیٹھ جائیں تو بھئی جو موقع کا بندہ موجود ہے اس سے ہی پوچھ لیں، تو آپ نے اتنا لمبا چوڑا جھگڑے کو کیا کرنا ہے؟ تو جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں ان میں سے کسی سے بھی رفع یدین کرنا ثابت ہی نہیں۔ حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ سارے لوگ 30 سال چھپ چھپا کے نہیں، مسند اقتدار پر رہتے ہوئے امامت کراتے رہے۔ یہ ہوتی ہیں چیزیں نتارنے کی، یہ ہوتی ہیں چیزیں کلیئر کرنے کی، ورنہ کسی کے بارے میں معلومات، کسی کے بارے میں جائزہ وہ تو لمبا چوڑا ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فیصلہ کن بات، جس طرح چیف جسٹس نے ایک جملہ کہنا ہے، لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں، مختصر بات کرتے تھے، بھئی یہ ہے، باقی جی کیا ہوتا رہا یا نہیں ہوتا رہا وہ ایک لمبی داستان ہے، اس کو چھوڑیں۔ آپ کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ نے حضور کی اتباع میں کیا کرنا ہے، آپ نے رفع یدین نہیں کرنا۔ کتنا عرصہ ہوتا رہا، کیوں ہوتا رہا، وجہ کیا تھی، اسباب کیا تھے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہی علم کے اندر یہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے بزرگ صوفیاء میں بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے مزاج میں یہ نہیں ہوتی کہ آپ کھلارا پاک بیٹھ جائیں، ان کا مقصد ہے کہ جو بندہ ہے آپ اس کو اصل مطلب کی بات کریں اور اس کو روانہ کریں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چونکہ آپ صاحبان مشاہدہ کے سرخیل تھے، اس وجہ سے آپ سے روایات اور حکایات تھوڑی تعداد میں مروی ہیں۔ وہ لمبے چوڑے لیکچر نہیں دیتے تھے، ہمیشہ آخری بات اور پتے کی بات، یا جس کو اگر میں اور جملہ نتیجہ خیز بات، بس۔ تو یہ آپ نے لکھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے بارے میں شدت اور معاملات میں سختی کی بنا پر مجاہدہ میں مقدم سمجھتے ہیں۔ اب اولیاء کا داتا صاحب مزاج بتا رہے ہیں کہ جو صاحبان مشاہدہ ہوئے تو صاحبان مشاہدہ کے تو سردار قرار پائے سیدنا صدیق اکبر، اس میں سارے آ گئے، لیکن ان صاحبان مشاہدہ میں کچھ آ جاتے صاحبان مجاہدہ، جن کو محنت کر کے، کوشش کر کے، عبادت کر کے اس مقام تک آنا پڑتا ہے، تو صاحبان مجاہدہ کے سردار ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، آپ کیوں سردار ہیں؟ تو اس کی وجہ لکھی، دین کے بارے میں شدت اور معاملات میں سختی۔ تو دین کے بارے میں آپ جتنی سختی کریں گے اور معاملات میں جتنی شدت کریں گے اتنا باعمل ٹیم نکلے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں ایزی نہیں رہنا، یہاں ذرا سخت ہو کے رہنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ معاملات میں بھی بڑی سختی کرتے تھے اور دین پر پابندی میں بھی بڑی سختی کرتے تھے، تو وہ لوگ جو عام روٹین میں نہیں آتے، وہ پریکٹس کر کر کے، عبادتیں کر کر کے، پابندی کر کر کے، ان کے باطن کے اندر ذرا اجالے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا یار، اگر ہمیں عام روٹین میں لیا جاتا تو شاید ہمیں پتہ نہ چلتا۔ میں مثال سے بات سمجھا دوں تاکہ آپ اور میں ذرا
ایک بچہ بنیادی طور پر ذہین ہے، اس کو تو ہم کہتے ہیں یار چلو آپ کو بات سمجھ آ گئی، وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ بیان کر دیں پھر سن لیں۔ لیکن ایک بچہ ذہین نہیں ہوتا، ہم اس کو کہتے ہیں یار اس کو 3-4 دفعہ تو لکھ، پھر اس کو تھوڑا سا بار بار پڑھ، پھر عین ممکن ہم اس کو یہ بھی ذرا اس کو یہ رٹا لگا۔ اب بار بار لکھ کر رٹا لگا کر پڑھ کے وہ کہے گا تو صحیح جی آپ ویسے سختی کر رہے، مجھے کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا، لیکن کچھ عرصے کے بعد کہے گا یار آہستہ آہستہ مجھے اب اندازہ لگ رہا ہے کہ یہ چیز کوئی ہے۔ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ اس طرح کے تھے، اللہ کو بھی یہی مقصود تھا کہ کچھ چونکہ لوگ جو پیدا ہوتے ہیں وہ صاحبان مشاہدہ کی فطرت والے ہوتے ہیں، کچھ صاحبان مشاہدہ وہ مجاہدہ والے ہوتے ہیں، تو مشاہدے والے تو چلائے جاتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی ڈھب پر، اور جو صاحبان مجاہدہ ہیں وہ چلائے جاتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق پر۔ تو لہٰذا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شدت اور معاملات میں سختی کی بنا پر مجاہدے میں مقدم سمجھتے ہیں۔ اولیاء آپ کو صحیح احادیث میں آیا ہے اور اہل علم کے ہاں یہ واقعہ مشہور ہے۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ صحیح حدیث ہے اور اہل علم کا اس واقعے میں جو کوئی اختلاف نہیں۔ اب جو آپ نے قاعدہ بنے اس قاعدے کی دلیل دے رہے ہیں، کوئی داتا صاحب سے بھی پوچھ سکتا ہے جی آپ نے ان کو صاحب مشاہدہ کا امام کہا اور ان کو صاحب مجاہدہ کا امام کا، دلیل کیا ہے؟ آپ اپنی طرف سے قاعدہ تو نہیں بنا رہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں صحیح حدیثوں میں ہے اور یہ واقعہ اہل علم میں مشہور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت نماز ادا فرماتے تو قرآن مجید آہستہ پڑھتے، یعنی ویسے تو اونچی آواز سے پڑھتے لیکن تھوڑا آہستہ پڑھتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے پڑھتے، یعنی وہ پست آواز سے پڑھتے جیسے خود بھی سن لیں اور قریب والے سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اونچی آواز سے پڑھتے، بلند آواز سے پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو بھئی قرآن کے پڑھنے کی بات ہے تو آپ آہستہ پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ میں جانتا ہوں کہ جسے میں پکار رہا ہوں وہ دور نہیں ہے اور اس کے سامنے آہستہ یا بلند پڑھنا برابر ہے۔ اب ان کی سوچ دیکھیں، بھئی چونکہ میں اس پڑھنے میں بنیادی مقصد تو اللہ کو سنانا ہے، تو اللہ دور نہیں ہے، تو اللہ قریب ہر جگہ ہے، شارق کے زیادہ قریب ہے، تو لہٰذا اونچی آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ باقی رہ گیا اللہ تعالیٰ کے لیے اونچی آواز سے پڑھنا وہ دور ہو یا قریب ہو، تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت سمیع ہے وہ اتنی اعلیٰ ہے، وہ جہاں بھی وہ سنتا ہے۔ پہلے تو اللہ ویسے قریب ہے، لیکن اگر کوئی کہ جی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت کا ہی لحاظ کر لیں تو وہ دور ہو یا قریب ہو سنتا ہے، تو میں تو اس وجہ سے آہستہ پڑھتا ہوں۔ اب ان کا جواب دیکھیں، یہی بات آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمائی تو انہوں نے جواب دیا میں سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ تو پھر آپ سے بھی پوچھا گیا کہ آپ اتنا اونچا پڑھتے ہیں کہ دور دور تک لوگ آواز سنتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی اتنا اونچا آواز سے پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رات کے ٹائم عبادت کرنے کے لیے جاگنا چاہیے، لوگ سوئے ہوتے ہیں تو میری آواز ان کے کانوں تک پہنچے، وہ اٹھ کر عبادت کریں۔ ایک تو یہ مقصد۔ دوسرا یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک آواز اور قرآن کی آواز جائے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، تو میں سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ یہ دو جواب ان کے نقل کر کے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو جواب تھا یہ مجاہدے کی بات ہے، تو حضرت عمر کا جواب مجاہدے پر مبنی ہے، لوگوں کو بھی عبادت پر لگانا اور شیطان کو بھگانا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ مشاہدے کی طرف تھا۔
آپ کا اشارہ مشاہدے کا تھا، تو ان کا مخلوق کی طرف تھا۔ یہ صاحب مجاہدہ ہیں، وہ صاحب مشاہدہ۔ اب آپ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جو صاحب مشاہدہ ہو یا مجاہدہ ہو، یہ ان کا لیول ایک جیسا ہوتا ہے، یہ ان میں کتنا فرق ہے؟ تو جملہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سنیں، اور مجاہدے کا مقام مشاہدے کے سامنے وہی ہے جو قطرے کا سمندر کے سامنے ہے۔ یعنی جو صاحب مشاہدہ ہو اور کوئی صاحب مجاہدہ ہو تو جیسے قطرے اور سمندر کی نسبت ہے، ویسے روحانیت کے باب میں صاحب مجاہدہ اور صاحب مشاہدہ کی نسبت ہوگی۔ اب یہ آپ کے اور میرے جملے نہیں، یہ داتا صاحب کے جملے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے مادرزاد ولی بنایا اور جن کی فطرت سلیمہ میں صاحب مشاہدہ ہونے کی کیفیتیں رکھیں، ان کے مقام و مرتبے تک صاحب مجاہدہ نہیں جا سکتے۔ اور مجاہدے کا مقام مشاہدے کے سامنے وہی ہے جو قطرے کا سمندر کے سامنے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے عمر تم ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہو۔ تو یہ چونکہ آپ صاحب مجاہدہ ہیں، وہ صاحب مشاہدہ ہیں، اب داتا صاحب نے یہ جو قاعدہ فرمایا کہ جو صاحب مجاہدہ ہوتا ہے اس کی صاحب مشاہدہ سے روحانی مقابلے میں بھی نسبت کریں تو وہ قطرے اور سمندر کی ٹھہرتی ہے۔ اس پر آپ نے ایک دلیل بھی دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عمر ہے تو عشرہ مبشرہ میں سے، تیری فطرت بھی اللہ نے اتنی اچھی بنائی ہے کہ اگر میرے بعد کسی کو نبی ہونا ہوتا تو اللہ تجھے مقام نبوت پر فیض کرتا، لیکن تجھے میں باطنی استعداد و صلاحیت میں بتاؤں، تو جتنا بھی ترقی کر جائے تو حضرت عمر کی حضرت ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ تو یہاں آپ جملہ آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص یعنی حضرت عمر رضی اللہ اسلام کے لیے باعث عز و وقار بنے، یعنی حضرت عمر کے بارے میں بھی تو یہی ہے نا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ اللہ سے مانگا اور جملہ بولا، اے اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے۔ تو عمر بن ہشام نام ہے ابو جہل کا اور عمر بن خطاب آپ کا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی یہ دعا آپ کے حق میں قبول فرمائی۔ تو یہ حضور نے مانگا جس بندے کو اسلام کی عزت کے لیے، اس کو کہا کہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہے۔ اچھا، اگر وہ حضرت ابوبکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہیں تو باقی دنیا کس قطار و شمار میں ہے؟ اب دادا سے فتویٰ دے رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت ہے تو باقیوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ اب داتا صاحب نے بات نہیں لکھی، لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ اب وہ بنیادی طور پر نیکی کیا ہے، اگر اس پر آپ اور میں سوچنے لگ جائیں جو حضور نے اشارہ فرمایا۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے، یار یہ جو غار ثور کی 3 راتوں کی نیکی ہے نا، یہ مجھے دے دے، میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لے۔ تو اب غار ثور میں جو کچھ معاملہ ہو اس کو اب چیک کر لیں۔ ایک تو اس میں آزمائش ہے بڑی، ہجرت مدینہ ہو رہی ہے تو ایک سفر کر کے ہے، پھر خطرہ ہے تو غار ثور میں چھپے، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ کتنی بڑی ٹینشن اور پریشانی ہے۔ دوسری آپ نے دیکھا جب وہاں جو پریشانی بن گئی کہ وہ جو سانپ نے جس جگہ پر آپ نے ایڑی رکھی ہوئی تھی اس نے بھی آپ کو ڈس لیا اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، ایک یہ تھی، تو اور کوئی تکلیف نہیں تھی۔
تو آپ یقین مانیں ہمارے محدثین و مفسرین نے یہاں قاعدہ باندھا ہے کہ اس تکلیف سے بھی بڑی بڑی تکلیفیں آئی ہیں. یہ تکلیف باعث فضیلت نہیں، یا فضیلت کا سبب کوئی اور چیز ہے. کیونکہ باقاعدہ جہاں جنگ شروع ہو جائے اور تلواریں چل رہی ہوں اور باقاعدہ بندے سامنے قتل ہو رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہوں یا مر رہے ہوں، جو باقاعدہ جنگوں میں کھڑے ہیں، اس باقاعدہ لڑنے کی کیفیت سے تو یہ زیادہ پریشان کون مرحلہ نہیں ہے نا. تو کچھ لوگ اس پر کہتے جی نہیں، وہ چونکہ آزمائش تھی اور بڑی تکلیف تھی تو شاید اس تکلیف کی وجہ سے غار ثور کی 3 راتوں کی فضیلت ہے. نہ، یہ نہیں. اصل 3 راتوں کی جو فضیلت تھی کہ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر کے اتنے قریب رہے اور آپ کی گود مبارک میں سر رکھ کے زیادہ دیر آرام فرماتے رہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کو پڑھنے کا جو سیدنا صدیق اکبر کو وہ قریب کا ماحول ملا، یہ سعادت حضرت عمر یا کسی کے حصے میں نہیں ہے. وہ کہتے تھے یار یہ نیکی مجھے دے دے. حضور کی اتنی خدمت کرنا، تابع فرمانی کرنا، پھر آپ کے چہرے کے ساتھ آنکھوں کا اتنا لگے رہنا اور غور سے چہرہ دیکھ لینا. یار یہ جو تو نیک کام کر بیٹھا ہے نا، میری نمازیں رکھ لے، روزے رکھ لے، زکوٰۃ لے لے، ساری نیکیاں لے لے، یہ نیکی مجھے دے دے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہی تو وہ سعادتیں ہیں جن سعادتوں کی وجہ سے میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ ثواب میں کیسے آپ کو منتقل کروں؟ بلکہ اس پر تو پھر صوفیہ نے بڑے حاشیارے کی. اس تصوف میں ایک اصطلاح ہوتی ہے توجہ اتحادی. توجہ اتحادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرشد اور مرید ایک ایسی صحبت کے مرحلے میں آ جائیں جہاں مرشد کا رنگ مرید صرف باطن میں بھی نہیں ظاہر میں بھی قبول کرے. تو جب کہتے ہیں یہ دونوں بزرگ نکلے تو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کون ہے اور محمد رسول اللہ کون ہے، چونکہ ظاہری نقشہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدل گیا تھا. چہرے کا رنگ وہی، ہاتھ وہی، باڈی لینگویج وہی، چال ڈھال وہی، رنگ روپ وہی. تو اسی لیے جب مدینہ میں گئے، حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں بڑا توازن تھا، بڑی فٹنس تھی، اور اس کے علاوہ آپ کا چہرہ اتنا نورانی تھا، وہ تو دور سے پتہ چلتا تھا کہ یہ نبی کا چہرہ ہے. لیکن جب آپ مدینہ میں گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم توازن میں بھی اتنا نہیں تھا اور خوبصورتی بھی نہیں تھے، نقش و نین اس طرح کے نہیں تھے. لیکن جب آپ وہاں گئے تو ہر بندہ دونوں کو ادب سے ملتا تھا. تو سیدنا صدیق اکبر کو افسوس ہوا، بھئی یہ کیا بات ہے کہ لوگ مجھے بھی اسی طرح کا پروٹوکول اور عزت دے رہے ہیں. تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی گہرے اثرات آ گئے طبیعت پر. تو پھر آپ چادر لے کر کھڑے ہو گئے. تب لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں، یہ غلام ہیں، آقا نیچے بیٹھا ہے، یہ خادم ہیں، مخدوم نیچے بیٹھا ہے، یہ صحابی ہیں، نبی نیچے بیٹھا ہے. یہ ایک نیکی تھی. تو حضور اسی طرف اشارہ کرتے آئے، عمر یہ حضرت ابوبکر کی ایک نیکی کے برابر بھی تیرا ایمان نہیں، تیری وہ سطح نہیں، تیری عبادات نہیں. اس پر داتا صاحب نے فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق جن کا اتنا مقام و مرتبہ ہے، جب ان کی سیدنا صدیق اکبر کے سامنے یہ کیفیت ہے تو باقی لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی. یہ تو جی حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ تھا، یہاں سارا خلاصہ بیان کر کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی شخصیت کا اس طرح کا تذکرہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا. اتنا فائنل، اتنا مختصر، اتنا مربوط اور جامع ہے. یہ صفحہ 1.5 صفحہ، لیکن آپ کی شخصیت کا کوئی گوشہ نہیں جو داتا صاحب نے نہ بیان کر دیا ہو. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے وہ احوال
جن کو بعد میں صوفیہ نے کاپی کیا یا جن چیزوں کا تصوف سے تعلق ہے، تو آپ کا ایک فرمان بیان کر کے میں پھر انشاءاللہ اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دارنا فانیۃ و احوالنا عاریۃ و انفاسنا معدودۃ و کسلنا موجود۔ کہتے ہیں کہ جس دنیا میں اب ان کے جملوں میں بھی گہرائی دیکھ لیں، دارنا فانیۃ، جن جگہ پر ہم رہ رہے ہیں یہ فانی دنیا ہے، تو ان کی گہری روحانی کیفیت دیکھیں، کیا جملہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس جگہ پر ہم رہنے کے لیے ہیں، جس دارالامتحان اور آزمائش میں ڈالے گئے کچھ عرصے کے لیے، یہ ایک فنا ہونے والا ہے۔ وَأَحْوَالُنَا عَارِيَةٌ، ہماری جتنی احوال ہیں، طاقتیں ہیں، اسباب ہیں، یہ ادھار اللہ نے دی ہیں۔ بھئی تم مال بھی لے جاؤ، ہے میرا لیکن میں تم کو دے رہا ہوں، خرچ کرو گے تو اجر بھی دوں گا، چیز بھی اپنی طرف سے دی، اجر بھی دیا۔ اچھا میری طرف سے دی ہوئی طاقت بھی لے جاؤ، ایمان لے آنا، جنت میں لے جاؤں گا۔ یعنی یہ دیکھیں، مال بھی اسی نے دیا، اجر بھی دیا۔ وَأَحْوَالُنَا عَارِيَةٌ وَأَنفَاسُنَا مَعْدُودَةٌ، ہم جس جگہ پر رہ رہے ہیں، ہمارے جو سانس ہیں یہ گنتی کے ہیں، تھوڑے عرصے کے ہیں۔ وَكَسْلُنَا مَوْجُودٌ، لیکن ساتھ یہ بھی ہے ہماری سستی، ہماری غفلت بھی موجود ہے۔ تو یہ آپ کا پہلا قول ہے جس کو داتا سے فرماتے ہیں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کے گہرے احساس اور جن پر عمل یا جن کے مطابق صوفی اپنی زندگیوں کو ڈھالتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فانی گھر کی تعمیر جہالت ہے۔ بھئی جب یہ ہمارا گھر فانی ہے جہاں رہ رہے ہیں، یا اچھے اچھے گھر بنانا، یہاں بلڈنگیں بنانا اور اس دار فانی کو ذرا خوبصورت بنانے میں محنت کر چھوڑنا، فانی گھر کی تعمیر جہالت ہے۔ عارضی احوال پر اعتماد بے وقوفی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے ادھار چیزیں دے دی ہیں، تو ادھار پر اتنا اعتماد کر بیٹھے ہیں، وہ ادھار دینے والا مانگے گا نہیں، ادھار دینے والا حساب نہیں لے گا، تو کہتے ہیں یہ بے وقوفی ہے۔ گنتی کے سانسوں پر دل لگانا غفلت ہے، اور کہلی اور سستی کو دین سمجھنا خیانت ہے۔ پھر گنتی کے سانس ہیں، اور گنتی کے سانس ہونے کے باوجود بھی غفلت کی زندگی میں رہنا، اور پھر کہلی اور سستی کرنا، اور پھر بھی اس کو دین سمجھنا۔ اب یہاں کہلی اور سستی کو دین کا لفظ آپ نے فرمایا، یہ آپ کا اشارہ ان عوام اور علماء کی طرف ہے جو شاید دین کے باب میں اس دلچسپی کے ساتھ محنت نہیں کرتے۔ وہ کہتے جی یہ رخصت بھی ہے، اس میں اجازت بھی ہے، گزارا چل جائے گا۔ وہ کہتے اس طرح کی چیز بھی یہ خیانت ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ جو چیز عاریتاً لی جاتی ہے وہ واپس جائے گی، جو چیز فانی ہے وہ نہ رہے گی، جو شے گنتی میں آتی ہے وہ ضرور ختم ہوگی، اور کہلی اور سستی کا کوئی علاج نہیں۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے قول پر تبصرے کے بعد پھر فرمایا، گویا کہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متنبہ فرمایا کہ دنیا اور اسباب دنیا اس قابل نہیں کہ ان سے دل لگایا جائے، کیونکہ جو شخص فانی اشیاء سے دل لگائے گا وہ حق تعالیٰ سے حجاب میں آ جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا یہی وجہ ہے کہ صوفیہ جب اللہ تعالیٰ کی لقاء، ملاقات، زیارت اور اس گہرے تعلق کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ یار یہ جو دنیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا حجاب ہے، تو لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایڈجسٹمنٹ اس طرح کی جائے کہ یہ حجاب نہ رہے۔ تو گویا کہ داتا صاحب کے نزدیک یہ قاعدہ ان کو سیدنا صدیق اکبر کی تعلیمات سے ملا کہ دارنا فانیتن، یہ فانی گھر ہے،
یہاں دلچسپی لی تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے گی۔ چونکہ نفس اور دنیا طالب حق کے لیے حجاب ہیں، اس لیے دوستان حق ہمیشہ ان سے دور رہتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ چیزیں عاریتاً ملی ہیں اور مستعار چیزیں دوسروں کی ہوتی ہیں، تو انہوں نے دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا چھوڑ دیا۔ اب دوسرا فرمایا کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ ادھار چیز دی ہوئی، آپ کو پتہ ہے ادھار دینے والا بعض اوقات کہتے تھے کہ میری ادھار کو آپ نے اس پیٹرن پر چلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں کچھ ادھار چیزیں دی ہیں تو ساری چیزیں اسی کی ہیں، تو پھر اسی پیٹرن میں تو چلانے کی اجازت ہے جو اس نے متعین کر دیا، اس سے آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ادھر ادھر کریں گے تو پھر اس پر گرفت بھی ہوگی، اس پر عذاب بھی ہوگا، اور وہ چیز بھی اللہ تک پہنچنے میں پردہ بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔